بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدماشی ہے، غنڈہ راج ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان ویب سائٹ پہ جاری کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ تحریری حکم آ گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا 22 دسمبر 2023 کا، وہ اللیگل ہے اور بغیر کسی لافل اتھارٹی کے، اور اس کی کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہے۔ نمبر 2 لکھتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ڈائریکشن دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ بلے کا نشان اپنی ویب سائٹ پر ڈالے۔ اور نمبر 3، تحریک انصاف کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو انتخابی نشان ملے۔ یہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر تھا، لیکن اب تک الیکشن کمیشن بدماشی پر اترا ہوا ہے۔ اب تک اس نے ویب سائٹ پہ تحریک انصاف کا بلے کا نشان نہیں ڈالا، نہیں اپڈیٹ کیا، بلکہ میں ابھی ان کی ویب سائٹ چیک کر رہا تھا، تمام پارٹیوں کے نشان ابھی غائب ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ سے۔ I don't know what game they are playing، لیکن کل آپ دیکھیں گے کہ چابی والا کھلونا اکبر ایس بابر، جو ممنوع فنڈنگ کیس کو 2014 سے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ کبھی الیکشن کمیشن، کبھی ہائی کورٹ، کبھی کدھر جا کے لڑ رہا تھا، اب وہ دوبارہ چابی والا کھلونا کل سپریم کورٹ پہنچ جائے گا۔ جو سب سے بڑی فنکاری ان کی پکڑی گئی ہے نا، وہ یہ پکڑی گئی ہے، عدالت بھی حیران ہے کہ ایک طرف یہ بندہ اور یہ لوگ جو ہیں سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ ہم جی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو یہ انہوں نے غلط الیکشن کروا دیے ہیں، کہ ان کی درخواستیں اور ان کے دلائل یہ ہیں کہ آپ بلے کا نشان لے لیں پی ٹی آئی سے۔ جج بھی حیران کہ بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان اس پارٹی سے لے لو، یہ گیم کیا ڈالی جا رہی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، دنیا کا کوئی شخص بھی اتنا چلاک اور کسی کی بھی میموری اتنی تیز نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب طریقے سے لگاتار جھوٹ بول سکے، کیونکہ یہ سارا نظام، ساری پٹیشن سب جھوٹ کی بنیاد پر ہے، اس لیے تواتر کے ساتھ تمام فیکٹس کو سٹریٹ رکھنا آسان نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ لیک کر دیتے ہیں، اور وہ ہو گیا ہے۔ اب یہ کل سپریم کورٹ جائے، الیکشن کمیشن خود جائے، ہر صورت میں پی ٹی آئی کی فتح ہوگی، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے، غیر متعلقہ لوگ آ کے دعوے دار ہیں، ان کی عدالتیں کیسے سن رہی ہیں جو سننے ہی نہیں چاہیے، ایسے کیس جو قابل سماعت بھی نہیں ہیں ان پہ فیصلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب جو بیرسٹر گور کو، جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا چیئرمین ہے، اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کون ہو بھائی، تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک بندہ بیرسٹر بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وکیل نہیں ہے، ایسے کوئی بندہ آ گیا، بیرسٹر بھی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا اس وقت تک منتخب چیئرمین ہے۔ تصحیح کرنے کی کوشش، تو اب جب ان تک کیس پہنچے گا سپریم کورٹ میں کہ جی بلے کا نشان ہونا چاہیے یا نہیں، قاضی صاحب ایک دم اڑا سکتے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ، جی کہ ہائی کورٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں دخل اندازی کا، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی۔ یا ہو سکتا ہے وہ ایسا فیصلہ دے دیں کہ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کی حد تک نافذ العمل ہوگا، کیونکہ جاوید چودھری کے حوالے سے چل رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے یا کلپ ہے یا کوئی پوسٹ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے وہ پورے ملک میں لگتا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ دیتی ہے وہ پورے ملک میں لگتا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ جو فیصلہ دے گی وہ صرف پشاور کی حد تک رہے گا۔ اب اسی بنیادی ٹیکنیکل چیز کو بنیاد بنا کے یہ لوگ اگلا کیس بھی لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری فنکاریاں بھی آگے ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ایسے میں عمران خان نے اب کچھ پردے ہٹانا شروع کر دیے ہیں، اپنی بہنوں کے ذریعے، اپنی قابل اعتماد بہنوں کے ذریعے ایک پیغام باہر بھجوایا ہے۔ میں اپنی ویڈیو کے ریکارڈ کا حصہ اس پیغام کو بنانا چاہتا ہوں، آپ بھی سن لیں، اگر آپ نے پہلے بھی سنا ہے تو دوبارہ سن لیں کہ اس پہ میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے، عمران خان نے آج ایک پیغام دے کے بھیجا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے ان کو اور شاہ محمود قریشی کو بلایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں رجیم چینج کا، جو ان کی حکومت گرائی گئی اس کے اوپر جو احتجاج ہے، اگر اس کو بند کر دیں۔ انہوں نے جو ان کو آفر دیا، میں آج آپ کو اس کا بتانا چاہتی ہوں جو خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آفر یہ دی تھی کہ اگر آپ احتجاج بند کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو، جب حکومت آئے گی، آپ کو 2/3 یا
दो तिहाई आपको मेजॉरिटी दी जाएगी और आप अपनी हुकूमत बना सकोगे। और अगर आप ये बात हमारी नहीं मानोगे तो आपकी पार्टी को 30 सीटों के ऊपर महदूद कर दिया जाएगा। और अगर आप ये चीजें मान लोगे तो आप दो तिहाई मेजॉरिटी के साथ हम आपको हुकूमत बनाने देंगे। उसके जवाब में खान साहब कहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि शुक्र करो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह में, और सवाए अल्लाह के मैं किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने उनकी इस वजह से, ना मैं किसी की गुलामी, एक आजाद मुल्क में पैदा होने की वजह से मैं किसी की गुलामी कबूल करने से मैं बिल्कुल इनकारी हूँ। और इससे बेहतर है कि मौत बेहतर है इससे कि हम किसी की गुलामी एक आजाद मुल्क में कबूल करें। ये उनका पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। देखिए रोज तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इमरान खान ने कहा कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने उन्हें धमकी दी कि ये एहतजाज वगैरह ख़त्म कर दो वरना तुम्हें 30 सीटें भी नहीं जीतने देंगे, लेकिन अगर ख़त्म कर दोगे, हमारी बात मानोगे, सजदा कर दोगे, गुलामी कबूल करोगे, हमें खुदा मान लोगे, तो फिर अगर तुम्हें 2/3 अक्सरियत भी मिलती है तो ठीक है, हम लेने देंगे। मतलब हम लेने देंगे, अवाम वोट नहीं देगी, हम लेने देंगे। ये खुदाई के दावे थे। तो वहां से इमरान खान ने जब इनकार किया, अब ये आपने पॉइंट समझना है, जब इमरान खान ने इस ऑफर का इनकार किया या इस धमकी से मरूब होने से इनकार किया, तो फिर इमरान खान को ठिकाने लगाने का फाइनल फैसला हुआ और 3 नवंबर को इमरान खान पे हमला हुआ। ये समझे सूरत हाल। इमरान खान के खिलाफ पूरी जो कैंपेन शुरू हुई थी कि जी इसने कोई दीन की गुस्ताखी कर दी है, कोई मजहब की गुस्ताखी कर दी है, वो तकरीबन ऐसे ही जुलाई अगस्त में शुरू हुई थी कैंपेन। यही वो अगस्त का महीना था जब इमरान खान को ये आखिरी मैसेज दिया गया था कि घर बैठ जाओ, एहतजाज छोड़ दो, ये हुकूमत चलने दो, लूटमार होने दो, तबाही होने दो, बर्बादी होने दो, खामोश हो जाओ, मुल्क का सौदा हम कर रहे हैं, हमें करने दो। इमरान खान ने इनकार किया तो फिर गोलियां मरवाई गई थी। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं, अब हालात बड़े मखदोश हैं, सूरत हाल सबके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, लेकिन जिद है, अना है और सबसे बढ़ के खौफ है कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना, इसकी पार्टी को वापस नहीं आने देना। और जब खौफ किसी के ऊपर काबू पा लेता है, एक तो इमरान खान कहते हैं ना कि आप अपने खौफ पे काबू पाएं, एक जब इंसान खौफ के आगे सरेंडर कर देता है तो यकीन माने कि इंसान खौफ की हालत में तमाम गलत फैसले करता है। आपका दिमाग खौफ की हालत में दुरुस्त फैसला करने की अहलियत ही नहीं रखता। आपको इसीलिए कहा गया है कि गुस्से की हालत में या बहुत ज्यादा खुशी की हालत में भी इवन कोई वादा ना करो, कोई फैसला भी ना करो गुस्से की हालत में, मना किया गया है। जब आप दिमाग का जायजा लें कि गुस्से की हालत में क्या सूरत हाल होती है, स्कैन करें तो पता चलता है कि आप स्ट्रेट थिंकिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अभी भी सूरत हाल ये है कि खौफ ने क्योंकि इनके ऊपर काबू पा लिया है तो ये इमरान खान को रोकने के लिए गलती पर गलती करते जा रहे हैं। इतना बदबूदार ये सिस्टम बना दिया गया है कि मेरे ख्याल में इनके लिए भी अब बदबू बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई खिड़की खोलनी पड़ेगी, कोई दरवाजा खोलना पड़ेगा, वरना जहां दूसरे को मार रहे हैं वहां खुद भी इसी का शिकार हो जाएंगे। 13 तारीख फैसला कर देगी इस मुल्क में कि क्या होना है, क्योंकि सब कुछ फाइनल हो जाएगा, टिकट किनको देने हैं, सारे सब कुछ फाइनल हो जाएगा 13 तारीख के बाद। फिर सिर्फ आपका काम इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग करना है। सबको टिकट कल तहरीक इंसाफ जारी कर देगी, बाकी लोग अपने कागजात वापस ले लेंगे, तो 13 तारीख को सब कुछ फाइनल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इन अगले 3 दिनों में इतनी ज्यादा साजिशें होंगी कि आप पिछली सारी साजिशें भूल जाएंगे। जब भी अवाम को लगता है कि शायद अब इंसान के बच्चे बन गए हैं, तो ये बताते हैं कि हम में इंसान का बच्चा बनने की अहलियत ही नहीं है, हम में वो जरासीम ही नहीं है कि हम इंसान के बच्चे बन सकें। और आप देखेंगे ये पहले से ज्यादा बड़ी कोई ना कोई बोंगी मारेंगे। दुआ करें
کہ کسی بڑی شخصیت، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی پارٹی سے ہو سکتی ہے، کوئی بڑا اور کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کہ اس کو قتل نہ کروا دیں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے. کیونکہ اگر بلے کا نشان ہے، تحریک انصاف بھی ہے، بے شک ان کے مین لیڈر کو 40-50 کم از کم مین لیڈرز ہیں جو ابھی تک باہر رکھے گئے ہیں سسٹم سے، لیکن بلے کا نشان ہے اور امیدوار ہے حلقے میں، تو پھر تو ان کے لیے یہ صورتحال بہت مشکل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن والے دن آپ اتنا بڑا فرق ختم کر سکیں. 19-20 کا فرق ہو ختم ہو جاتا ہے، یہاں فرق بہت زیادہ ہے، یہاں 10-20 سے بھی زیادہ کا فرق ہو گیا ہے. اتنا فرق نہیں مینج ہو سکتا، الیکشن خطرے میں پڑ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.